اب رہا ہمارا یہ جو اسٹوڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ ہے تو ظاہر ہے یہ وقتی طور پر ہے، اور ذاتی طور پہ جو لوگ مجھے جانتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ میری طبیعت اس پر آمادہ نہیں ہوتی کہ ہم اس کو چند لوگوں تک اسٹوڈیو ریکارڈنگ کے اندر لے کر آئیں، لیکن چونکہ ملک کی سیکیورٹی کی سچویشن ایسی تھی اس کی وجہ سے پھر ہم نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ فی الوقت جب تک اسلام آباد ٹاکس چل رہی ہیں اس وقت تک ایٹ لیسٹ اس کو پوسٹ پون کیا جائے، تاکہ کوئی ایسا واقعہ رپورٹ نہ ہو جس کی وجہ سے انٹرنیشنلی کوئی بدنامی والا معاملہ ہو۔ اب یہ ایک الگ بات ہے کہ یہ سب کچھ مسلمانوں کی طرف سے ہی ہوتا ہے، مسلمانوں کے خلاف، یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ اکتوبر 2010 سے ہماری پراپر ریکارڈنگز کا سلسلہ شروع ہوا، اور آپ دیکھ لیں آلموسٹ 16-17 سال ہونے والے ہیں، اس میں کوئی ناغہ نہیں ہے سوائے ان چند مجبوریوں کے جس کی وجہ سے ہمیں ناغہ کرنا پڑا، ادروائز کنٹینیوس یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے اللہ کے فضل سے۔ اس دفعہ جو اٹیمپٹ ہوئی اکیڈمی کے اوپر، ایک دہشت گردی کا حملہ ہوا 19 اپریل 2026 کو، کی ویڈیوز پبلک میں آ چکی ہیں، اور وہ کوئی سی سی ٹی وی کیمرے کی ویڈیوز نہیں ہیں بلکہ وہاں پر ریئل ٹائم جو دکان میں لوگ موجود تھے انہوں نے یہ ویڈیو بنائی۔ اب اس میں کوئی گنجائش نہیں رہی کہ کوئی شخص یہ بلیم دے کہ یہ اٹیمپٹس جو ہیں یہ انجینئر صاحب خود کرواتے ہیں یا جھوٹ بول دیتے ہیں۔ اس وقت تو آپ کے سامنے ہے کہ ہمارے ایک پولیس کے بھائی جو ہیں احسن کیانی صاحب حافظہ اللہ تعالی، وہ زخمی ہوئے ہیں، ان کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے۔ اب ان کی حالت خطرے سے باہر ہے، آپریشن ہو چکا ہے ان کی ٹانگ کا، اور اس میں دہشت گرد بھی مارا گیا ہے۔ اس کے باوجود اگر کسی کو کوئی وہم ہے تو ہم اس کے لیے دعائے خیری کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے۔ باقی رہا ہماری اس دعوت حق کا معاملہ، تو آپ نے دیکھا کہ جب مجھے بتایا گیا کہ اس طرح نیچے کوئی معاملہ ہوا ہے، پہلے تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ آواز کسی کام کرنے والے کی ہے ہتھوڑا چلانے کی، لیکن جب مسلسل آوازیں آئیں اور پھر جب جواباً پولیس کی طرف سے کارروائی کی گئی تو مجھے لگا کہ شاید یہ گولیوں کی آواز ہے، اور جب بتایا گیا تو میں نے بجائے اس کے کہ وہاں سے بھاگ جاتا، میں تسلی سے ساتھ والے کمرے میں گیا، اس کمرے میں جس کا دروازہ اسی ہال میں کھلتا ہے، اور اس کمرے میں جا کے میں نے سی سی ٹی وی کیمرے کو آن کیا، ریئل ٹائم جو ہمارے کیمرے ہیں ان میں میں نے دیکھا کہ کیا صورتحال ہے۔ جو ریاستی اداروں کے لوگ وہاں پر ڈیوٹی پر مامور تھے، خصوصاً پنجاب پولیس اور ایلیٹ کے لوگ، ان سے رابطہ کیا، اور اسی اسنا میں وہ فارغ ہو کے اوپر بھی آئے، اور انہوں نے کہا کہ آپ اس پروگرام کو فی الوقت یہیں پہ کنکلوڈ کر دیں، اور یہاں پہ جو مہمان آئے ہوئے ہیں ان کی ہم ویڈیو بنائیں گے تاکہ پتہ چلے کہ ان میں کوئی سہولت کار ان کا موجود نہ ہو۔ تو میں نے انکار کیا، میں نے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا، ہم نے جو پروگرام طے کیا ہوا ہے جس ٹاپک کے اوپر وہ میں مکمل کروں گا، اس کے بعد اسے کنکلوڈ کریں گے۔ اور آپ نے دیکھا کہ میں نے جو موضوع طے کیا ہوا تھا اسی پہ تفصیلاً آلموسٹ 2 گھنٹے کی گفتگو کی، اور آپ کو کہیں کوئی پیشن میں فرق نظر نہیں آیا۔ تو اللہ کے فضل سے اس قسم کی ایکٹیویٹی سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، البتہ وہ لوگ جو اس کی آڑ میں دعوت حق کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں ان کو ضرور نقصان پہنچتا ہے۔ ہم تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے رہتے ہیں، اور یقین مانیں کہ یہ اس قسم کے جو بچے یہاں پہ لانچ کیے جاتے ہیں، مجھے ان بچوں پہ ترس آتا ہے کہ ان کے بڑوں نے ان کو ورغلایا۔ ہمیں کوئی خوشی نہیں ہے کہ ایک آلموسٹ 25 سال کا نوجوان اس طریقے سے زندگی کی بازی ہار گیا تو کی وجہ سے، اور اس کو جو ورغلانے والے لوگ ہیں، مولوی ہیں اور بڑے بڑے ان کے پیشوا ہیں، وہ اپنے گھروں میں سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ اپنے بچوں کو لانچ کرتے ہیں، وہ نہ خود لانچ ہوتے ہیں۔ آپ ہسٹری میں دیکھ لیں، جب کبھی انہوں نے کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کی ہے تو لوگوں کے بچوں کو ہمیشہ انہوں نے اکسایا ہے دشمنی نبھانے کے لیے، اور اپنے بچوں کو بالکل محفوظ رکھا ہوا ہے۔ تو ان کی حالت قابل رحم ہے۔ اس کے جواب میں ہم نے کوئی رونا پیٹنا نہیں کیا کہ ہمارے ساتھ کوئی زیادتی ہو گیا، ہم تو عادی ہیں الحمدللہ۔ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا اور دعوت حق کو جاری رکھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، آمین۔